ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض كيف انظروا كيف كان عاقبة المكذبين سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور امام کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورہ النحل کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کی دنیا میں بعثت کا مقصد بیان فرمایا ہے، جس کا کچھ بیان گزشتہ جمعہ میں ہوا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھائی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، تحقیق ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول۔ ہر امت میں اللہ پاک نے رسول بھیجے
اور بعض قوموں میں ایک سے زیادہ نبی بھیجے، اور جن قوموں نے اپنے نبی یا آنے والے رسول کی بات کو مانا، اللہ نے ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے، اور جنہوں نے رسول کی، اللہ کی آیات کی تکذیب کی، پھر ان کے لیے عذاب کے دروازے کھول دیے گئے۔ تو اتمام حجت کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم کسی بستی پر یا قوم پر اپنا عذاب نہیں بھیجتے جب تک وہاں اللہ کی طرف سے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا رسول پہلے نہ آ جائے۔ پہلے رسول آتا تھا اور اللہ کے احکامات اور آیات پڑھ کر سنا دیتا، حجت قائم ہو جانے کے بعد پھر جس قوم نے آیات کو جھٹلا دیا اس پر اللہ کا عذاب ثابت ہوا۔ اور انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ ہر نبی اور ہر رسول نے اپنی قوم کو یہی بات، یہی دعوت اور یہی تبلیغ کی، ان اعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے اجتناب اور پرہیز کرو۔ ایک اللہ کی عبادت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور غیر اللہ کی عبادت سے روکا ٹوکا اور منع کیا۔ اور یہی عقیدہ توحید ہے۔ اسی عقیدہ توحید کی خاطر اللہ نے نبی بھیجے، اور اس عقیدہ کی توحید کی تبلیغ کے دوران انبیاء کرام اور ان کے ماننے والے پیروکار اللہ کی راہ میں شہید بھی ہوئے۔ ہر قوم نے اپنے نبی کی مخالفت کی اس وجہ سے کہ تم ہمیں غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہو، یہ بات ہم نہیں مانتے۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی قوم نے بھی مقابلہ کیا ابراہیم علیہ السلام کا، اور ابراہیم علیہ السلام کو عبرت ناک سزا دینے کے لیے آگ میں اس وجہ سے پھینکا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ، کفار مکہ اور مشرکین مکہ، ان کی ہدایت کے لیے اور پوری دنیا کی ہدایت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے بھی لوگوں کو اپنی آمد کا مقصد بتایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت صرف ایک اللہ کی ہو۔ انبیاء کرام کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے۔ اور کفار مکہ نے جب دیکھا کہ یہ مخالفت بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے اپنے ہمارے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، اور مکہ میں
جو توحید کی دعوت ہے یہ پھیلتی جا رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح کی آفر کی کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا بتاؤ، میں تو صلح کا پیغام ہمیشہ سے مانتا ہوں، کرو صلح، کیسے کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہمارے قبیلوں کے اندر آپ کی وجہ سے لڑائیاں پڑ گئیں، جھگڑے پڑ گئے، اگر بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے، گھروں میں جھگڑے، برادریوں میں جھگڑے، قبیلوں میں جھگڑے آپ کی وجہ سے ہیں، تو ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا بتاؤ کیسے صلح کرو گے؟ کہنے لگے ہم بتوں کو پوجتے ہیں، آپ ایک اللہ کو پوجتے ہیں، تو صلح یہ ہوگی کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، آئندہ سال ہم تمہارے ایک معبود کو پوجیں گے، اور تم ہمارے معبودوں کی مخالفت چھوڑ دو، ہم تمہارے معبود کی مخالفت نہیں کریں گے، اور اس طریقے سے ہماری صلح۔ اللہ پاک نے ان کی اس آفر کا جواب دیا، آسمانوں سے وحی نازل فرمائی، سورۃ الکافرون۔ فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے اے کافرو، مخاطب کیا قل یا ایھا الکافرون۔ یہ جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، یہاں تو قرآن واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں، نبی پاک کو حکم دے رہے ہیں اللہ پاک آپ ان کو کہہ دو ایھا الکافرون، اے کافرو۔ تو کافر کو کافر کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ اللہ پاک تو کہہ رہے ہیں، نبی پاک سے کہلوا رہے ہیں۔ فرمایا لا اعبد ما تعبدون، جن بتوں کو تم پوجتے ہو میں تو ان کو کسی صورت میں نہیں پوج سکتا، اس لیے کہ پیغمبر کی دنیا میں آمد کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت پر لگائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے معبودوں کو پوجنے لگ جاؤں؟ ایسی صلح کوئی صلح نہیں ہے، اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی اس میں ذرا بھر لچک نہیں ہے۔ ایسی صلح کو میں نہیں مانتا، لہذا 2 ٹوک فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، کچھ بھی ہو جائے۔ پھر وہ ظلم و ستم پر اتر آئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک مکے کا کافر جس کا نام ہے عقبہ بن ابی معیط، اس نے نماز کے دوران ہی نبی پاک کے گلے میں چادر ڈالی اور اس کو بال چڑھانا شروع کر دیا، اتنا گلا تنگ کر دیا کہ نبی پاک کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے، اس کافر کو دھکا دیا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اس آدمی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے میرا رب صرف اللہ ہے؟ یہ دشمنی ہے تمہاری۔ یہی دشمنی ہر قوم نے ہر نبی کے ساتھ رکھا ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم نہیں دیا اور نبی اور رسول نہیں بنے، 40 سال گزارے، مکہ میں گزارے، تو وہ سارے آپ کا احترام بھی کرتے، محبت بھی کرتے، اور آپ سے فیصلے کرواتے، بڑا مانتے، سارا کچھ کرتے، مگر جب ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور باقیوں کی نفی کر دی، لا الہ الا اللہ،
تو وہی اپنے بیگانے سارے کے سارے دشمن بن گئے۔ تو نبی پاک نے اپنا مشن روکا نہیں، بلکہ جیسے بھی حالات تھے، اہل مکہ سے مایوس ہوئے طائف چلے گئے، ان کو بھی کہا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی۔ طائف والوں نے بدترین سلوک کیا، پتھر مارے، لو لہان کر دیا، واپس پھر مکہ میں آ گئے اور پھر نئے سرے سے ایک اللہ کی دعوت دی، کیونکہ نبی کی دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس پوری روئے زمین پر عبادت بھی اللہ کی ہوگی، قانون بھی اللہ کا ہوگا، دین اسلام کو غلبہ ہونا چاہیے، اہل حق اور اہل توحید کا اختیار ہونا چاہیے، باقی کسی غیر مسلم کافر مشرک اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور غیر اللہ کی پوجا کا کوئی تصور نہیں۔ پھر اللہ پاک نے ایک وقت آیا، جنگ بدر ہوئی، فتح دی اور اسلام کو قوت دی۔ پھر جنگ احد ہوئی، احد میں صحابہ کی غلطی کی وجہ سے شہادتیں ہوئیں، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور یہ ساری شہادتیں ایک اللہ کے دین حق اور عقیدہ توحید کی خاطر۔ اور جب دوبارہ اللہ نے بدر احد کے میدان میں پھر فتح دے دی اسی موقع پر، تو اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کافروں کے لشکر کے سردار تھے، مسلمان نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی شہید ہو چکے ہیں، کوئی زخمی ہیں، آپ ایک پہاڑ پر اس کے دامن میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، جنگ بند ہو چکی ہے، کافر بھاگ گئے، ابو سفیان ابھی میدان میں ہے، اس کے کوئی ساتھی ہیں۔ تو ابو سفیان نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی دور بیٹھے ہیں پہاڑ کے دامن میں، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ نے صحابہ سے کہا خاموش رہو، اس کو جواب نہیں دینا۔ صحابہ نے جواب نہیں دیا۔ ابو سفیان نے دوسرا سوال کیا، حل فیکم ابا بکر، کیا تم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا جواب نہیں دینا، صحابہ کرام خاموش رہے۔ تیسرا سوال ابو سفیان نے رضی اللہ عنہ نے کیا، حل فیکم عمر بن الخطاب، کیا تم میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا، خاموشی ہے۔ تو ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کافروں کے سپہ سالار ہیں، کہنے لگے چلو ان تینوں سے تو ہماری جان چھوٹی، یہ تو اس جنگ میں مارے گئے۔ اب زمین پر اس نے کہا اعلی حبل، زمین پر اب حبل اہل مکہ کا ایک بہت بڑا بت تھا، دیوتا تھا، اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس نے کہا اب حکومت اور اختیار حبل کا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جواب دو، اب خاموشی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا جواب دیں؟ فرمایا اس کو بتاؤ، اللہ اعلی و اجل، سب سے اعلیٰ حبل نہیں ہے بلکہ سب سے اعلیٰ اللہ ہے، جس کی ذات بلند و بالا اور اونچی شان ہے۔ اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی شان اور عظمت سب سے بلند و بالا، حکومت اس اللہ کی۔ ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، عزا ایک بت تھا جس کو قریش، مکے کے کافر اور بنو کنانہ قبیلہ ہے، ان قبیلوں کا ایک الگ، ہر قبیلے کا علیحدہ بت ہوتا تھا، اور قریش اور کنانہ کا بت عزا تھا۔
انہوں نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اس کو جواب دو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا جواب دیں؟ فرمایا اس کو کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کافروں مشرکوں تمہارا کوئی مولا نہیں، اللہ ہمارا مولا ہے۔ مولا کے معنی مددگار اور مالک بھی ہیں، اور مولا کے معنی دوست بھی ہیں۔ یہاں مولا کا معنی مالک، رب، پروردگار، معبود برحق، فرمایا وہ اللہ ہے۔ تو ہر موقع پر توحید کا علم بلند کیا اور اس میں کوئی کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا۔ پھر وقت آ گیا 8 ہجری میں اللہ پاک نے مکہ فتح کروا دیا، جس مکہ سے آپ کو اس وجہ سے نکالا گیا کہ تم کہتے ہو ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہم نہیں مانتے۔ مکے کے کافروں نے مکہ سے نکال دیا، آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور ٹھیک 8 سال بعد آپ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف گئے اور بغیر لڑائی اور جنگ کے مکہ فتح ہو گیا۔ اب جب مکہ فتح ہو گیا تو نبی پاک نے فتح مکہ کے بعد ہر طرف امن کا اعلان کر دیا کہ کسی کو کوئی سرزنش نہیں، جو گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے معافی ہے، جو دیکھ کر بھاگ جائے اس کو چھوڑ دو، جو حرم میں خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے معافی ہے، جو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان ہو گئے تھے ان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے معافی ہے، عام معافی کا اعلان۔ لیکن 5 ایسے اقدامات تھے جن میں ذرا بھر لچک نہیں دکھائی۔ وہ کیا تھے؟ اور وہی آپ کی آمد کا مقصد تھا، فتح مکہ کا خلاصہ تھا کہ اس میں کوئی کسی کی بات نہیں مانی جائے۔ تو سب سے پہلا اقدام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ تھا کہ جب اللہ کے گھر میں داخل ہوئے خانہ کعبہ میں فاتح کی حیثیت سے اور عاجزی کے ساتھ، تو دیکھا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد پوری جو مسجد حرام ہے جہاں طواف ہوتا ہے، باہر بھی اندر بھی ہر جگہ کافروں نے بت رکھے ہوئے، 360 بت خانہ کعبہ کے ارد گرد اور اندر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کمان تھی اور ہر بت کو ضرب لگاتے جا رہے تھے اور زبان سے کہہ رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ آج حق آ گیا ہے، باطل بھاگ چکا ہے اور باطل ہے ہی بھاگنے والا۔ سب سے پہلے اللہ کے گھر کو شرک سے اور اس غیر اللہ کی پوجا سے، بتوں سے اللہ کے گھر کو پاک کیا، پہلا اقدام یہ تھا۔ اور اس میں کوئی کسی قسم کی لچک نہیں دکھائی کہ یہ ان کے بڑوں کے رب ہیں اور ان کے بڑے پیارے ہیں، بڑا انہوں نے سنبھال کے رکھا تھا، چلو میں ان کو ان کے حوالے کر دوں۔ آپ نے بتوں کو توڑا، اللہ کے گھر میں بتوں کو توڑا، ایسے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بتوں کو ان کے بت خانہ میں جا کے توڑا۔ ہر نبی بتوں اور غیر اللہ کی پوجا کی مخالفت کے لیے بھیجا گیا۔ فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت اور اس کے علاوہ غیر اللہ کوئی بھی ہو۔ طاغوت کون ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں واجتنبوا الطاغوت، کہ طاغوت کی عبادت کا انکار۔ طاغوت ہر وہ شخص، ہر وہ بادشاہ، ہر وہ ادارہ، ہر وہ پارلیمنٹ یا اسمبلی جو لوگوں پر خلاف شرع اپنی مرضی کا قانون مسلط کر دے، جو قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اور اپنی مرضی کا قانون لوگوں پر مسلط کرے، وہ طاغوت ہے۔
اگر حکومت ایسا کرتی ہے تو حکومت طاغوت ہے، کوئی ادارہ ایسا اقدام کرے وہ ادارہ طاغوت ہے۔ جیسا کہ پچھلے دنوں یہ ہم جنس پرستی کا اور مرد مرد سے عورت عورت سے نکاح کر سکتی ہے، یہ فیصلہ، یہ قانون پاس کیا گیا، تو یہ فیصلہ طاغوت کا فیصلہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف۔ ہم اس کو کبھی نہیں مان سکتے، کتنی اکثریت جمع ہو جائے، ساری پارلیمنٹ جمع ہو جائے، اس کے ساتھ سپریم کورٹ بھی مل جائے، اس کے ساتھ پاکستان کے آدمی کے جرنیل بھی شامل ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، ساری دنیا جمع ہو جائے، ہم اس طاغوت کے فیصلے کو، قانون کو کبھی نہیں مان سکتے۔ فرمایا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی عبادت سے انکار۔ اور اگر کوئی شخص اپنی عبادت کرواتا ہے، جیسا کہ فرعون نے کہا میں رب ہوں، نمرود نے کہا میں رب ہوں، اور جس نے بھی، یا آج کے دور میں کئی ایسے زندہ پیر ہیں جو اپنی پوجا کرواتے ہیں، یہ طاغوت ہیں۔ فرمایا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی عبادت کا انکار۔ یہ ہر نبی کی تبلیغ کا مقصد تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی زمین کو شرک سے پاک کرنا، انبیاء کرام کی آمد کا یہ مقصد۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا کہ کوئی نبی دنیا میں جشن منانے نہیں آیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں بڑی خوشیاں ملی، مکہ فتح ہو گیا، بڑی خوشی تھی، مگر مکہ کے فتح ہونے کا جشن اس قدر عاجزی اور انکساری کہ نبی پاک نے اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کیا اور 8 شکرانے کے نفل ادا کیے مکہ کے فتح ہونے کے، اور کفر کو ہمیشہ سے سرزمین سے نکال دیا گیا، اور اعلان کیا گیا 9 ہجری کے موقع پر کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، آج کے بعد مشرکوں کے ساتھ جتنے معاہدے تھے سارے ختم۔ فلا یقرب المسجد الحرام، کسی مشرک کو مسجد میں، حرم میں داخلے کی کیا، قریب آنے کی اجازت بھی نہیں۔ تو بات یہ واضح کی گئی کہ غلبہ توحید کا ہو، ہر نبی کا یہ مقصد تھا، اور اس مقصد کی خاطر ہر نبی نے زندگی کے آخری سانس تک کوشش کی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد پہلا اقدام اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کیا۔ دوسرا اقدام، خانہ کعبہ کے اندر کچھ تصویریں بھی تھیں، ایک تو بت تھے، کچھ دیواروں کے اوپر تصویریں تھیں ہاتھ کے ساتھ بنائی ہوئی، ان میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں تھیں، ان کے ہاتھ میں فال نامے کے تیر بھی تھے۔ نبی پاک نے ان تصویروں کو مٹایا، اور وہ تصویریں انبیاء کرام کی تصویریں۔ یہ جو تصویر سازی کی بیماری آ گئی ہے اس وقت، اس قدر عام ہے اور اتنا شدید حکم ہے، یہ تصویر اور مصور اور فوٹوگرافر۔ صحیح بخاری میں، مسلم میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، فرمایا قیامت کے دن اگر جہنم میں سب سے سخت ترین کسی کو عذاب ہوگا تو وہ تصویریں بنانے والوں کو۔ ایک آدمی مسلمان ہوا، کافر تھا پہلے، فوٹوگرافر تھا، نبی پاک نے اس کو منع کیا کہ اب اسلام میں یہ کوئی تصور نہیں ہے تصویر سازی کا، اور تصویر میں جانداروں کی تصویریں یہ منع ہے، باقی یہ قدرتی مناظر ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں، یہ بے جان چیزیں ہیں، اس کا گناہ نہیں۔ فرمایا جاندار کی تصویر نہیں بنانی، ہاں باقی چیزوں کی بنا لو، اس کو منع کر دی۔
فرمایا قیامت کے دن ان مصوروں کو سخت ترین عذاب ہوگا۔ مکے کے کافروں نے تصویریں بنائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام، اور ہاتھوں میں فال نامے کے تیر پکڑائے۔ نبی پاک نے سب کچھ مٹا دیا، اللہ کے گھر کو تصویروں سے بھی پاک کیا، بتوں سے بھی۔ اور آج مسلمان کے گھر میں، ناراض نہ ہونا، ہم اپنے بڑوں کی تصویریں لگاتے ہیں دیواروں پر، آویزاں کرتے ہیں اپنے پیر کی، یہ میرے بزرگ ہیں، یہ میرے دادا جی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسے ہیں جس کی وجہ سے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ کبھی داخل نہیں ہو۔ نمبر ایک، جس گھر میں جانداروں کی تصویریں دیواروں پر لگی ہوئی ہوں، رحمت کا فرشتہ اس گھر میں آتا ہی نہیں۔ کیا ثابت ہوا؟ اس گھر والوں کی نماز بھی ضائع، ان کے روزے بھی ضائع، رحمت کا فرشتہ ہی نہیں آ رہا۔ کس نے وہ اعمال لینے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں؟ وہ فرشتہ ہی نہیں آیا۔ نمبر دو، اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا جنہوں نے کتا رکھا ہوا ہے اپنے گھر میں، کوئی بھی کتا۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ حفاظت کرے گا۔ بھائی حفاظت اللہ کرتا ہے، ہم وہ مسنون اعمال کیوں نہیں کرتے؟ آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ سونے کے اذکار کیوں نہیں کرتے جو کام کرنے والے ہیں؟ ہاں سیکورٹی گارڈ رکھو، انسان تھوڑے ہیں۔ تم نے سیکورٹی کے لیے کتا رکھا ہوا ہے گھر میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کا فرشتہ اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہوتا جس میں کتا ہو۔ غیر مسلموں کی مشابت میں آج مسلمان بھی پیچھے نہیں ہیں۔ تو خیر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ان چیزوں کو ختم کرنا تھا، اور آپ نے مختلف صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ پوری عرب کی سرزمین میں جہاں جہاں بھی بت خانے ہیں، غیر اللہ کی پوجا کے مرکز، معبد خانے ہیں، سب کو مٹا دو۔ یہ عزا جس کا نام آیا ہے، یہ بت بنو کنانہ اور قریش کا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 صحابی دیے، فرمایا کہ عزا کو گرا دو، مٹا دو، مکہ فتح ہو گیا۔ اب توحید کا علم بلند ہوگا اور شرک کے سارے آثار ہمیشہ سے مٹا دو۔ سارے بت خانے مٹا دیے گئے اور عرب کی سرزمین کو غیر اللہ کی پرستش سے پاک کیا۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد۔ اور آج امت کیا کر رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں خوشیاں مناؤ، مولوی کہتا ہے خوشیاں مناؤ، پیر کہتا ہے خوشیاں مناؤ، جشن آمد رسول، خوشیاں مناؤ۔ نبی پاک نے تو ایسی کوئی خوشی نہیں بنائی۔ اور آخری بات، جمعے کا ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کی اگر خوشی منائی ہے تو وہ کام کیا جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ ہم وہ کام کرتے ہیں کہ ہم خوش ہو جائیں، خوشیاں مناؤ۔ نبی پاک نے فرمایا کام وہ کرو جس سے اللہ خوش ہو، اللہ کا رسول خوش ہو جائے۔ کیا کام کیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی منائی، کام ایسا کیا جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ اور اس میں لائٹیں نہیں تھیں، پہاڑیاں نہیں تھیں، ماڈل نہیں تھے، یہ خرافات اور جلوس نہیں تھے، بلکہ پوری زندگی میں جب بھی پیر کا دن آتا تو نبی پاک پیر کے دن کا روزہ رکھتے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا ذالک یوم ولدت فیہ وبعثت فیہ وانزل علی فیہ، یہ پیر کا دن وہ دن ہے جس دن میں دنیا میں پیدا ہوا تھا، ولدت فیہ، میری ولادت ہوئی، وبعثت فیہ، اور اس دن اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا، وانزل علی فیہ، اور یہ وہ دن ہے جس دن آسمان سے جبرائیل وحی لے کر غار حرا میں نازل ہوا۔ پہلی وحی نازل ہوئی، نبوت ملی اور ولادت بھی ہوئی پیر کے دن۔ فرمایا اس لیے میں شکرانے کے طور پر پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو کیا پیر کا دن سال کے بعد آتا ہے؟ مہینے میں 4 پیر آتے ہیں۔ نبی پاک کی آمد کی خوشی تو مومن کو 24 گھنٹے ہوتی ہے، سال کے بعد جشن نہیں ہوتا، ہر وقت خوشی ہے۔ اور جب پیر کا دن آتا ہے
تو فرمایا میری سنت یہ ہے کہ تم روزہ رکھو۔ دوسرا روزہ جمعرات کا رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ ایک مومن کے ہفتہ بھر کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اعمال اوپر جاتے ہیں اور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا میں اس دن روزے سے ہوتا ہوں کہ جب اللہ پاک فرشتے سے پوچھیں کہ میرے نبی کو، میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا، تو وہ فرشتہ گواہی دے کہ یا اللہ تیرا بندہ اس وقت بھی حالت روزہ میں۔ خوشی یہ کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ خوش ہو، نبی پاک کی سنت پر عمل کریں، اللہ کا رسول خوش ہو۔ اور یہ خوشیاں، یہ ساری خوشیاں ایسی ہیں کہ جو سراسر خلاف سنت بھی ہیں اور اللہ پاک کی ناراضگی کو دعوت دیتے ہیں کہ میں نے تو اپنے پیغمبروں کو بھیجا توحید کا عالم بلند کرنے کے لیے، اور تم نے سمجھا کہ پیغمبر دنیا میں آئے جشن منانے کے لیے۔ ایک بار عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ چوکوں میں لکھا ہوتا ہے میلاد چوک، کئی دفعہ آپ نے بورڈ دیکھے ہوں گے، یہ کون سا چوک ہے؟ میلاد چوک۔ ہم عربی سمجھتے ہی نہیں کہ میلاد چوک کے معنی کیا ہے۔ میلاد چوک کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چوک ہے جس میں ولادت ہوئی ہے۔ کتنی بڑی گستاخی ہے کہ ہر چوک کو ولادت کا چوک بنا دیا، کہ نعوذ باللہ ہر چوک میں نبی پاک کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا اور ہم دوسروں کو دیکھا دیکھی اسی کام میں شریک ہو جاتے۔ تو محترم بھائیو، 12 ربیع الاول کا دن جو ہے نا، یہ نبی پاک کی وفات کا دن ہے۔ آج میرا ارادہ تھا میں وفات بیان کروں، لیکن کچھ یہ چیزیں بھی ضروری تھیں اور جمعے کا اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا۔ تو 12 ربیع الاول نبی پاک کی وفات کا دن ہے۔ جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کہ پاکستان بننے کے بعد تقریباً آج سے کوئی 15-20 سال پہلے یوم وفات تھا 12 ربیع الاول۔ کیلنڈروں میں، اخبارات میں، ٹی وی میں 12 ربیع الاول یوم وفات منایا جاتا ہے۔ پھر مولویوں نے کیسا چکر دیا اور عوام کو چکر یہ دیا کہ وفات میں تو شاید ہمیں کچھ نہ ملے، ہمیں ولادت منانے کا حکم ہے، لہٰذا وفات پہ پردہ ڈال دو، ولادت آگے لے آؤ۔ اور عقیدہ یہ لوگوں کو دیا کہ ولی بھی فوت نہیں ہوتے، نبی بھی فوت نہیں ہوتے، لہٰذا فوتگی ختم اور ولادت ہمیشہ کے لیے۔ حالانکہ ہمیشہ سے ذات اللہ کی ہے، باقی ہر چیز پر موت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو محترم بھائیو، اگر میں 12 وفات پر اور 12 ربیع الاول پر جو اصحاب رسول کا حال تھا، جو غم تھا، جو کیفیت تھی، اس غم کو بیان کروں، یقین جانیے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن صحابہ کرام کس قدر غم میں تھے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آج ہم نے خوشی منانی۔ انسان تو انسان، نبی پاک کی ایک اونٹنی تھی، قصوہ اونٹنی، جس پر سواری کرتے تھے اور ہجرت کے موقع پر بھی اس پہ سوار تھے۔ وہ اونٹنی نبی پاک کی وفات کے دن مدینہ سے نکل گئی اور ایسی نکلی کہ پھر جنگلوں میں چلی گئی اور ٹھوکریں کھاتی، جنگلوں کے اندر گمنامی کی موت وہ اونٹنی مار گئی تھی۔ اس کو نبی پاک کی وفات کا اتنا غم تھا۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کی وفات کے بعد پھر اذان نہیں پڑھی، چھوڑ دی اذان۔ صحابہ نے کہا بلال یہ تو اللہ کا نام ہے، آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت عمر نے مجبور کیا اپنے دور خلافت میں کہ اذان سنائیے۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے پڑھی نہیں جائے۔ کہا نہیں، ضرور پڑھو اذان۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور پہلے 2 کلمے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تو پڑھ پائے، اور اگلا کلمہ جس میں رسالت کا ذکر ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب اس کلمے کو زبان سے ادا کیا بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔
یہ کہتے ہیں سنیں آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں ہو جائے چراغاہ یا رسول اللہ، آپ ہر عاشق کے گھر میں آتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ وہابی گستاخ ہیں، ان کو نظر نہیں آتے۔ ہم کہتے ہیں بلال سے بڑھ کر بھی کوئی عاشق ہے، ان کو کیوں نہیں نظر آئے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب کہتے تھے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، نبی پاک سامنے ہوتے تھے اور انگلی کا اشارہ کر کے کہتے کہ میں گواہی دیتا کہ آپ اللہ کے رسول، نظر نہیں آئے، بے ہوش ہو کے گرے۔ تو خیر معذرت کے ساتھ ٹائم زیادہ ہو گیا، اللہ پاک ان حقائق کو سمجھنے اور امت کی نہیں تو کم از کم اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔